وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت وسط، تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت زبردست آیت ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ نے، اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وسط امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور رسول تم پر گواہی ہوں گے۔ مطلب یہ جو ذمہ داری مل رہی ہے کعبہ کے بدل جانے کی، یہ دراصل اشارہ ہے کہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کو ذمہ داری دی اللہ نے، اللہ کے رسول نے آ کر بتلا دیا تم کو۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، ایک رسول آئے، ان کی تعلیمات مٹ گئی، دوسرا رسول آ جاتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، جبکہ لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، تو ان کی تعلیم و تربیت کون کرے گا؟ تو یہ مسلمانوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ تم دراصل ریپرزینٹ کرنے والے ہو اللہ کے دین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اللہ کے دین آپ کو بتلا دیے، تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا کرنا ہے، دنیا والوں کے لیے حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ کا دین ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس میں ناکام ہیں۔ آج مسلمانوں کے ذمے کیا ہونا چاہیے، آپ دنیا والے کو دکھلائیے، دیکھیے اللہ کا دین ہے اور ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں۔ آپ چاہے جس شعبہ میں رہیں، آپ اگر بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان ہے، تو جھوٹ نہ بولیے، وعدہ کا پابند رہیے، وعدہ خلافی نہ کیجیے۔ اور ہر شعبے میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی آپ ایک وقار سے رہیے، گویا آپ کے کندھوں پر اسلام کی ذمہ داری ہے، آپ صرف مسلمان نہیں ہیں۔ اس آیت میں کیا کہا کہ تم لوگوں پر گواہ رہو گے اور رسول تم پر گواہ رہیں گے۔ مطلب وہی ہے، رسول کو اللہ نے دین دیا، وہ آئے ہیں، تم کو بتلا دیے ہیں، اب آگے قیامت تک تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بھی جاتے وقت یہی نصیحت کیا تھا مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، ہم تمہیں آ کر اللہ کے دین بتلا دیے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، جو حاضر ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے، جو غائب ہیں ان کو بتلانا۔ تو دراصل مسلمان امت کی ذمہ داری کیا ہے، صحیح اسلام کو ریپرزینٹ کرنا دنیا والوں کے سامنے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، آؤ دیکھو، تاکہ لوگ متاثر ہوں، دیکھوں، قریب ہوں۔ آج مسلمان افسوس کے ساتھ ایسا رویہ بنا لیا ہے کہ قریب آنے کے بجائے لوگ نفرت کر رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اپنا کیا دھرا ہے وہ ہاتھ سے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اور پہلے ایسا تھا؟ اسلام ہندوستان میں کیسے آیا؟ لوگ تجارت کرنے کے لیے آئے کیرلا وغیرہ میں، اس کے بعد اس طریقے سے تجارت کیا کہ لوگ آپ کے دین کے قریب آتے چلے گئے۔ دیکھیے اسلام کہاں نہیں ہے، دنیا کے ہر گوشے میں اسلام ہے، کہیں مسلمان زیادہ ہیں کہیں کم۔ کیوں؟ پہلے کے لوگوں نے محنت کیا اور اپنے کردار اس طرح بنایا، لوگ گواہی دیتے تھے، ہاں یہ لوگ صحیح ہیں، یہ لوگ صحیح ہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے تک تھا، کیا یہ غیر مسلموں یہ بات مشہور تھی، اگر مسلمان ہے تو شراب نہیں پیے گا۔ اگر کہیں دعوت وغیرہ میں گیا ہو مسلمان تو اس کے لیے جوس وغیرہ کا انتظام کر دیا جاتا تھا کہ یہ شراب نہیں پیے گا، لیکن اب عام ہے، مسلمان بھی شراب پی رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہونا چاہیے مسلمان کی ذمہ داری کہ جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دے، اور بھی جو کام ہے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرے، کیونکہ وہ صرف مسلمان نہیں ہے، دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، اور دھوکہ یہ دیتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، وعدہ خلافی یہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر کہا کہ اسی طرح کہ ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، تم لنک ہو بیچ میں، اللہ کے رسول نے تعلیمات لائی ہے اللہ سے، ان کے پاس پہنچی ہے، انہوں نے تم لوگوں کو پارسل کر دیا آگے، اب تمہاری ذمہ داری ہے آگے لوگوں کے اوپر بتلانا، ان کے اوپر کھول کھول کر بیان کر دینا۔ اور کیسے بیان کرو گے؟ صرف بیان کرنے سے نہیں، بلکہ تمہارے کردار اس طرح ہونے چاہیے کہ لوگ گواہی دیں کہ لوگ واقعی
سچے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو پورا کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے مسلمان۔ اور بھی جو ہے تو بہرحال اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ صرف خوشیاں نہیں مناؤ کہ ہم نے کعبہ کو بدل کر ادھر کر دیا، بلکہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہم نے دی ہے تمہارے اوپر، اس کو سمجھو۔ آگے کہا